كان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ناظرین گرامی، ہم پھر سے آپ کے سامنے اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تکریم کی ہے، عزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور انہی میں شیطان ابلیس بھی تھا جو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا ہوئے انسان کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا خلقت بیدی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی۔ تو ہمارا نقطہ جو ہے، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، اسی پوائنٹ پر چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، یہ عزت دنیا کے اندر ہم انسانوں کو باقی رکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے، سربلندی دے۔ اس سلسلے میں وہ سارے کام، وہ سارے اوصاف اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے جن اوصاف و کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزت دے گا، بلندی دے گا، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک آخری بات جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا، سربلندی دے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں، عالم ذر میں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، آدم علیہ السلام کی صلب پیٹھ سے جب سارے انسانوں کو نکالا تھا روح کی شکل میں، تو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سارے لوگوں نے کہا تھا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک احسان یہ کیا کہ انسانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان دنیا میں جانے کے بعد اللہ کو بھول جائے گا، اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کرام آئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تاکہ انسانوں کو یاد دلایا جائے کہ تم وہ ہو جو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر کے آئے ہو، اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، لہذا دنیا کے اندر تم بھول گئے تو یہ انبیاء تمہیں یاد دلائیں گے، یہ آسمانی کتابیں تمہیں یاد دلائیں گی۔ اب تو چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء اب نہیں آئیں گے، اس سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نبیوں کا اختتام آپ پر ہوا، اور آپ کو جو کتاب دی گئی قرآن مجید، یہ خاتم الکتب، یہ آخری کتاب ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ کام کہ اللہ کے بندوں کو وہ عہد و پیمان یاد دلانا جو کام انبیاء کرتے رہے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس امت کے مسلمانوں کے ذمہ وہ کام دیا ہے کہ اے مسلمانوں تم یہ کام کرو، تمہیں بلندی ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں سربلندی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، بڑی مشہور آیت، کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ بہترین کہا اللہ تعالیٰ نے، اونچا کہا، بڑا کہا، بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا ہے۔ کیوں؟ کہ تم معروف کا حکم دو، منکرات سے روکو، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ تمہارا خالق کون؟ تمہارا مالک کون؟ تمہارا رازق کون؟ یہ بتاؤ امت کو، یہ ذمہ داری ہے تمہاری، اسی لیے تمہیں خیر کہا گیا، خیر امت کہا گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں خیریت سے رکھے،
اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و سربلندی اس دنیا میں بھی برقرار رکھے تو اس کام کو انجام دینا ہوگا، جس کام کو انجام دے کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سرخرو کیا، جس کام کو انجام دے کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عزت بخشی ہے، یہی وہ کام ہے انبیاء کا جو ہم مسلمانوں کو انجام دینا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت سن لیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل خود بھی کرے اور کہے کہ میں مسلمان۔ یعنی بہترین بات، اعلیٰ بات، اچھی بات بہتر انسان کی یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی خیریت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ سے ناآشنا ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو، اللہ کا تعارف کراؤ۔ یہ امت خیر امت ہے۔ اہل علم نے امت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت اجابت یعنی امت مسلمہ، مسلمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ امت اجابت جنہوں نے قبول کر لیا۔ اور دوسری امت دعوت ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ برادران وطن، ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، وہ بیچارے نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، نہیں جانتے۔ اب امت کی دو قسمیں ہوئیں، امت اجابت، امت دعوت۔ امت اجابت کی ذمہ داری ہے کہ امت دعوت کو اللہ سے جوڑے۔ اگر یہ کام کرو گے تمہاری عزت ہے، تمہاری بلندی ہے، تمہاری خیریت ہے، کیونکہ یہ کام انبیاء کا ہے اور انبیاء کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، اور سبحان اللہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ ساری امتوں میں یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچا مقام دیا۔ اتنا اونچا مقام کسی امت کا نہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار، اسی طرح یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ یہ مقام ہے اس امت کا، یہ عزت ہے اس امت کی۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ عزت برقرار رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عزت، یہ بلندی ہمیں دنیا میں بھی دے، باقی رکھے اور آخرت میں بھی ملے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ شہر انطاکیہ کا واقعہ ہے کہ شہر انطاکیہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کو بھیجا، قوم کے لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تو شہر کے کنارے سے دیہات سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو، یہ رسول تمہیں تمہارے رب سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ رسول تمہیں تمہارے رب کا پیغام سنانے اور بتانے کے لیے آئے ہیں، ان کی باتوں کو مان لو۔ نہیں مانا قوم کے لوگوں نے کہا میں مان چکا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو میں تم سب کے رب کو مان چکا ہوں، تسلیم کر لیا ہوں، ایمان لا چکا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ قوم کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، قوم کے لوگوں نے اسے مل کر قتل کر دیا۔ فوراً اللہ نے کیا کہا قیل ادخل الجنہ، یہاں اس کا قتل ہوا، وہاں اللہ کا اعلان ہوا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پتہ چلا یہ وہ کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا یہ وہ عالی شان کام ہے۔ اگر اس میں جان بھی جاتی ہے سبحان اللہ تو اللہ دنیا میں بھی سربلند رکھے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ بعد میں کیا ہوا، وہ شخص جنت میں چلا گیا۔ ایک آدمی جنت میں چلا جائے تو سمجھ لیجئے کامیاب ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، اسے اور کیا چاہیے۔ لیکن دیکھو اس شخص کو اپنے قوم کی اتنی فکر، اتنا احساس ہے، اتنا تڑپتا ہے اپنی قوم کے لیے
کہ میری قوم نے نہیں مانا، میری قوم نہیں سمجھ سکی، کاش کہ وہ سمجھ لیتی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لیتی، سمجھ لیتی۔ کیا ہے؟ کیا کہنا ہم چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ اکبر، وہ شخص جنت میں چلا گیا ہے، قتل ہوا، اللہ نے کہا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ شخص فکر مند اور کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لیتی، سمجھ لیتی کہ میں ان کے خیر کی بات کر رہا تھا، ان کی بھلائی کی بات کر رہا تھا، ان کو ان کے رب سے جوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ کاش وہ قوم سمجھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، کتنا بڑا انعام دیا۔ کیا کیا اللہ نے میرے ساتھ؟ بما غفر لی ربی، میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے، باعزت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، مجھے بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر کے۔ کاش میری قوم سمجھ لیتی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت باقی رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں خیر امت بنا کر رکھے، سربلندی عطا کرے، تو ہمیں انبیاء کا وہ کام جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا تھا، اس کام کو ہمیں انجام دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آسمانی کتاب بھی کوئی آنے والی نہیں۔ اب ہمیں اس قرآن کے ذریعے، اس آسمانی کتاب کے ذریعے بات کرنی ہوگی، قوم کو سمجھانا ہوگا، اللہ سے جوڑنا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں عزت و سربلندی ملے گی۔ ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور باقی گفتگو بریک کے بعد کریں گے۔ تب تک کہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، سارے انسان آدم کی اولاد، سارے انسان کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے ہیں، تو یہ انسان، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، بس ان بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جو بندے اللہ سے دور ہیں، اللہ سے ناآشنا ہیں، یہ اللہ کے بندوں کو، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کا تعارف جن مسلمانوں کے پاس ہے، ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو تم۔ تو ناظرین، یہ کام ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم یہ کام انجام دیں گے تو انشاءاللہ یہ عزت و سربلندی ہمیں حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر ایک مرتبہ پھر ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، یہ عزت باقی رکھنا ہے تو کچھ ایسے کام کرنا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا، ایسے کام جس کے ذریعے اللہ عزت دے گا۔ آپ سن لیجئے کیا کیا ہے
اسلام و ایمان پہلی چیز، دوسرا تقوی اختیار کرنا، تیسرا عمل صالح کرنا، چوتھا علم سے جڑے رہنا، علم حاصل کرنا، پانچواں قرآن سیکھنا سکھانا، قرآن انسان کو بلندی عطا کرے گا، چھٹا معاف کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، ساتواں عاجزی اختیار کرنا، اور آٹھواں آخری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو عزت دے گا، سربلندی دے گا، ترقی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے اوصاف، یہ سارے کردار، یہ سارے کام اللہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمیں عزت و سربلندی سے نوازے، جنت دے کر کے، اپنا دیدار کرا کر کے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب تک کی جو باتیں ہماری تھی وہ یہ تھی کہ عزت اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، کیسے یہ عزت باقی رہے گی۔ اب یہاں سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ذلت اور پستی میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، ذلیل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ذلیل کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت ڈال دی گئی۔ کیوں ان کو ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے کچھ بدترین کارنامے تھے، ان کے کچھ برے کام تھے جس کی وجہ سے انہیں ذلیل کر دیا گیا، بلکہ اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل خار بندر بن جاؤ۔ ذلیل کر کے اللہ نے بندر بنا دیا۔ ایک اور جگہ آیا قرآن میں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بعض کو اللہ نے بندر بنا دیا، بعض کو خنزیر سور بنا دیا۔ اس طرح کا ذلت کا عذاب اللہ نے دیا، ذلیل کر دیا بنی اسرائیل کو۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ ان کی برائیاں کیا کیا تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ انبیاء کا قتل کرتے تھے، انبیاء تک کو چھوڑا نہیں، ظالموں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور جو لوگ خیر کا کام کرتے تھے، بھلائی کا کام کرتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک جگہ کہا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ نافرمانی کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، اس لیے بھی ان کو ذلیل کر دیا گیا۔ اور کہا یعتدون، یہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ چار ایسی بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، ان لوگوں کا بھی قتل کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ گناہوں کے کاموں میں ملوث رہا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اللہ کی جو حد بندی تھی ان حدوں کو توڑتے تھے، پھلانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتے تھے۔ یہ چار ایسے برے کام تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ ناظرین، بہت بڑی بات ہے، انبیاء کا قتل، دین کا کام کرنے والوں کا قتل، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، حد سے تجاوز، یہ چیزیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ تعداد میں رہو گے، کثیر تعداد میں رہو گے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ دو چیزیں تمہارے اندر داخل ہو جائیں گی، اور یہ جب دو چیزیں آ جائیں گی تو قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، حملہ آور ہو جائیں گی، تمہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! ناظرین غور کرنا اس حدیث پر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت بڑی دور اندیشی کی بات کی ہے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، پستی کا شکار بنا دیا جائے گا، رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کتنی بڑی بات کی، کیوں ایسا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم موت سے نفرت کرنے لگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج کا یہ جو ماحول ہے، آج کا یہ جو دور ہمیں دکھ رہا ہے، اللہ اکبر، آج دیکھو ہر شخص دنیا 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 ہی چاہتا ہے، دنیا کے پیچھے ایسا پریشان، دنیا کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اسے اپنے گھر کی بھی فکر نہیں، بھائی بہنوں کی فکر نہیں، پیسے کے لیے قتل کرنے کے تیار، قتل کرنے کے لیے تیار، خون بہانے کے لیے تیار، موت سے نفرت۔ یہ جو دور چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ چل رہا ہے، پیسہ روپیہ دولت حاصل کرنے کا ایک مقابلہ چل رہا ہے، جبکہ ہمارے صحابہ جو مقابلہ کرتے تھے دین کے کام میں، مقابلہ کرتے تھے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مقابلہ کرتے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، مقابلہ کرتے تھے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، لیکن افسوس آج ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ پیسوں سے ہو رہا ہے، دنیا سے ہو رہا ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں کیا کر جاؤں کہ قارون کا خزانہ مجھے مل جائے، میں کیا کروں کہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی محبت ایسی بیٹھ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اس سے کفر تک کر بیٹھتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ کہف میں جو دو دوستوں کی مثال بیان کی، ایک دوست بہت زیادہ مالدار تھا، بڑا پیسے والا تھا، پیسے کے نشے میں چور ہو کر کے وہ شخص کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ما اظن الساعة قائمہ، مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ کہتا ہے مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور قیامت کا معاملہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ ارکان ایمان میں سے کیسے؟ ارکان ایمان میں سے جن 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے، اس میں سے ایک چیز آخرت پر ایمان لانا، اور آخرت کے اندر قیامت داخل ہے۔ قیامت کے بارے میں شک کرنا گویا کفر ہے، بلکہ آپ کو قرآن کی اسی آیت میں آگے وہ جملہ ملے گا۔ اس کے دوست نے جب یہ سنا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، تو اس کا دوسرا دوست جو تھوڑا غریب تھا وہ کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ پتہ چلا کہ دنیا انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایسا مقابلہ چل رہا ہے۔ تو یہ ذلت، یہ پستی، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رسوائی کا کیوں ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مسلمان انبیاء کو قتل نہیں کر رہے، انبیاء ہے نہیں تو قتل کہاں سے کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قتل اگرچہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام کرنے والے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والوں پر الزامات لگاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت ان کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے، موت سے ان کو نفرت ہونے لگی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ذلت کے وہ سارے اسباب جب ہمارے اندر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کہاں سے دے گا؟ اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، جبکہ سارے کے سارے انسان آدم کی سنتان ہے، آدم کی اولاد، اور آج یہی انسان ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ذلت کے اسباب کو پہچانیں، اور ان سارے اسباب کو، ان ساری کمزوریوں کو، برائیوں کو اپنی زندگی سے ختم کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو عزت کی زندگی عطا کرے اور ہم سارے کے سارے انسان
جو ایک ماں باپ کی سنتان ہیں مل کر محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہ سکیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت کے جتنے اعمال بتائے گئے اللہ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ذلت کے جتنے اسباب ذکر کیے گئے اے اللہ ان سارے اسباب سے، ان ساری برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ